حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے اور آپ کی کنیت عتیق ہے۔ اور عتیق آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر وہ شخصیت ہے کہ جس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے، اور آپ کا لقب صدیق ہے۔ اور صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو صداقت کی تصدیق کرنے والا ہو۔ جب ابو جہل آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے جو یار ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑے سے لمحے میں مکہ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک گیا، پھر مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک، پھر دوسرے آسمان تک، پھر میں 7ویں آسمان تک پہنچا، پھر میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا، کعبہ قوسین کو دیکھا، اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، تو کیا یہ ممکن ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر یہ میرے محبوب نے کہا ہے تو انہوں نے سچ ہی کہا ہوگا، اسی لیے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی وہ ذات ہے کہ جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کو رکھا تو ہر شخص نے یا تو اس کی تردید کی، یعنی اس نے اس کا انکار کر دیا، یا پھر اس نے کچھ وقت مانگا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں سوچ بچار کر کے پھر میں اسلام کو قبول کروں گا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے ابو بکر کے سامنے اسلام کو رکھا تو ابو بکر نے بغیر تردید کے اور بغیر کسی دلیل مانگے اسلام کو قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر وہ شخصیت ہیں کہ جن کی 4 پشتیں صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، والدین بھی صحابی ہیں، اولاد بھی صحابی ہے، اور اولاد کی اولاد بھی صحابی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی میرے اوپر احسان کیا تو میں نے ہر ایک کا بدلہ چکا دیا۔ فرمایا ابو بکر وہ ہے جس کے احسان کا بدلہ اللہ اسے خود ہی عطا فرمائے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر اس زمین کے اوپر ہیں اور میرے 2 وزیر آسمانوں پہ ہیں۔ فرمایا میرے 2 وزیر جو آسمانوں پہ ہیں وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین میں میرے جو 2 وزیر ہیں ان میں سے ایک کا نام ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام عمر ہے۔ یہ آپ کی فضیلت ہے، یہ آپ کی شان ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں میری بصمیم قلب یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضرت ابو بکر کی سیرت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔